PS آپ کیا کہیں گے, کتنا نفسیاتی ہونا پڑتا ہے اس کے لیے کہ آپ کو اپنے ہی شہر پر 5 میزائل داغنے پڑیں صرف اس وجہ سے کہ وہ مودی سے اتفاق نہیں کرتے, امرتسر پہ 5 سے 6 میزائل داغے اور وہ سچائی کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں؟ جی ہاں, دیکھیں میرے خیال میں بات یہ ہے کہ جو سکھوں میں کبھی بھی آپ سب نے اویکننگ ہے اور خالصتان موومنٹ کی ریوائول ہو چکی ہے, اور جس طریقے سے سکھ فار جسٹس والے ایکٹیو ہیں, اور تو وہ سمجھتے پھر ٹرانس نیشنل ریپریشن میں سکھوں کی اسسینیشن جو ہوئی ہے یونائٹڈ کنگڈم میں ہوئی ہے, اور کینیڈا میں ہوئی ہے, USA میں, اور لاہور میں پرمجیت سنگھ پنجور مارا گیا, تو سکھ سمجھ گئے کہ ان کا بڑا ان کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے. تو سکھوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے, سکھ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ انڈیا کے آئین میں آرٹیکل 25(b)(2) says Sikhs are Hindus. اس سے بہت پہلے ایک سکھ انہوں نے کتاب لکھی ہوئی تھی, میں اس کا نام بھول گیا, کہ ہم ہندو نہیں ہیں, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل کو بھی آپ اس میں سے ڈیلیٹ کر دی, ہم ہندو نہیں ہیں. اور پھر دیکھیں کہ ان کا بانڈ پاکستان کے ساتھ مضبوط ہو رہا تھا جب کرتارپور کا ہوا. اب وہ چاہتے تھے ایک اس طریقے سے ان میں کوئی نفرت پیدا کی جائے, تو اس لیے دیکھیں وہ ڈرون جو آیا تھا وہ ننکانہ صاحب کے لیے بھی آیا تھا. اب سکھوں کی اٹیچمنٹ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے, ننکانہ صاحب پاکستان میں, کرتارپور صاحب پاکستان میں, پنجہ صاحب پاکستان میں, اور رنجیت سنگھ کی سمادھی پاکستان میں, اور امرتسر کا گولڈن ٹیمپل کی بنیاد جو رکھی تھی حضرت میاں میر نے رکھی تھی. تو آپ سمجھ لیں جو وہ اٹیچمنٹ ہے تو وہ نہیں چاہتے. پھر اوپر سے گرپتوت سنگھ پنو نے یہ کہا کہ بھائی سکھ جو ہے آرمی سے مت لڑیں, 18% آف انڈین آرم فورسز وہ سکھ ہیں, تو ایک قسم کی وہ بھی مسئلہ درمیان میں آ رہا تھا. تو بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ایک آپس میں ایلینیٹ یا ریزنمنٹ پیدا کریں, ان کو سکھوں کو پاکستان کے خلاف کریں. اور سملرلی یہ حرکت انہوں نے افغانستان میں بھی کی کہ جو کچھ میزائل افغانستان میں مارے, اور نام لیا پاکستان کا تاکہ ویسٹرن فرنٹ کو ایکٹیویٹ کر کے پاکستان کو ادھر بھی بزے کیا جائے. لیکن ایک اچھی ڈیولپمنٹ جو ہم نے افغانستان میں دیکھی, اسپیشلی اسپن بولدک والی سائڈ میں, وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے, پاکستانی جنرل لے کے ویپنز لے کے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. سو دیٹ از دی اٹیچمنٹ تھی جس میں یہ فیل ہوئے. صحیح, اب اس میں بھی یہ فیل ہوئے ہیں اور یہ ہم نے ثابت بھی کیا ہے. علامہ صاحب, آپ سے ایک پوائنٹ جو ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا اور آپ کی رائے اس سلسلے میں چاہوں گا, ان سے ہم رائے بھی لیں گے. ڈاکٹر رضا زیدی صاحب, کچھ پوائنٹس ہیں, پی ایم کی ملاقات ہوئی ہے, صدر مملکت آصف علی زرداری سے شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی ہے. 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جن کی آپ سے بھی وضاحت طلب ہے. ایک تو اگر نیوکس کے معاملے کے اوپر انٹرنیشنل جو قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں, معاملہ اس طرف جاتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے بڑا کیٹاگوریکلی بتا دیا گیا ہے کہ اگر اس طرف معاملہ گیا تو دنیا جو تماشبین بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے. دوسرا, اگر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بھارت کے ساتھ, اگر کوئی تیسری قوت یا دنیا بیچ میں آتی ہے بات چیت کروانے کے لیے, سیٹلمنٹ ہوتی ہے, تو کیا کیا معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر بات چیت ہوگی, حدود و قیود کیا ہوں گی, ہمیں کیا کیا بات کرنی ہے کشمیر سمیت؟ بالکل, دیکھیں یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ بات چیت کا اگر معاملہ آگے بڑھے گا تو بات چیت کا موڈ کیا ہوگا اور ہم کن پوائنٹ سے بات چیت کر سکیں گے. بھارت کا جو رویہ رہا ہے مودی سرکار کے آنے کے بعد سے اب تک, بدقسمتی سے بڑا مایوس کن رویہ رہا ہے, اور اس رویے نے پاکستان کے اندر کو بھی اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر ایک ٹرسٹ فیکٹر کو بڑا کم کر دیا ہے کہ مودی سرکار کے ساتھ کسی بھی معاہدے کو وہ کس حد تک اس کی پاسداری کرے گا. انڈس واٹر ٹریٹی والا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ کسی بھی بین الاقوامی معاہدے کی پاسداری کے لیے بظاہر ان کا کوئی ایٹیچیوڈ نہیں لگتا کہ وہ اس کو مانیں گے. 2019 میں یونیلیٹرلی, مطلب ایک متنازع معاملہ جو اقوام متحدہ کے اندر گیا ہوا ہے, یونیلیٹرلی کشمیر کی صورتحال چینج کرنے کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. یعنی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھارت اس وقت کسی بھی معاملے کو ماننے کو تیار نہیں ہے. میں تو یہاں تک بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت جو قومی سلامتی تھریٹ ہے وہ خود انڈیا میں موجود BJP کی حکومت ہے. آپ اگر معاملات کو مسلسل جائزہ لیتے آئیں تو آپ دیکھیں گے اس وقت انڈیا کے داخلی مسائل بہت زیادہ ہیں. ابھی بات کی جا رہی تھی خالصتان کا معاملہ, آپ دیکھیں 1 سال پورا پنجاب احتجاج کرتا رہا, سکھ وہ جو
فارمرز کی صورت کے اندر کسانوں کا احتجاج 1 سال پورے برقرار رہا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کی شمالی ریاستوں کے اندر جو نکسل انسرجنسی چل رہی ہے، خاص طور پہ منی پور کے علاقے میں، وہ اپنی جگہ موجود ہے. کشمیر کے اندر یہ جو انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن تو کیا، مگر کشمیر کی ایک مزاحمت کی تاریخ ہے. کشمیری کس حد تک جو جیسا جبر اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اسی طرح کشمیری کس حد تک یہ جبر برداشت کریں گے. ایٹ دا اینڈ کوئی نہ کوئی موڑ تو وہ بھی ڈھونڈیں گے ریٹیلیشن کا نا. اب انڈیا کیا کرتا ہے، اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں رکھ سکتا. اب اس کو صرف ایک عام چھوٹا سا بہانہ چاہیے کہ ہر چیز پاکستان کر رہا ہے، اور یہ 2019 سے مسلسل کرتا آ رہے. دیکھیے 2019 والا جو ایک سینیریو تھا کہ انڈیا نے بالاکوٹ کے اوپر جو اٹیک کیا اور پاکستان نے بڑا میجر رسپانس دیا. ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا اور 24 گھنٹے کے اندر ہم نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے. مگر انڈیا نے کیا کیا، دیکھیں فیب 2019 میں ہم ان کا پائلٹ پکڑتے ہیں. مودی سرکار نیریٹو ول کرتی ہے کہ پاکستان ہم سے ڈر گیا، اور مئی کے اندر جا کے مودی سرکار ایک کمال کی برتری حاصل کر کے پھر انتخابات جیت کے الیکشن میں آ جاتی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ مودی سرکار میں اس وقت پاکستان میں کیونکہ انڈیا کے جو اصل میں سارا چیز کا تعلق انڈیا کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ ہے. انڈیا کے اندر جو میں معذرت کے ساتھ کہوں جو چورن بکتا ہے انتخابی، وہ ہے اینٹی پاکستان نیریٹو. مودی سرکار کو یہ اچھے سے کھیلنا آ گیا کہ مطلب پہلے یہ فسادات گجرات میں کرواتا تھا. اب آپ دیکھیں اس وقت انڈیا کا پرائم منسٹر وہ شخص ہے کہ جس پہ یو ایس نے ملک میں داخلے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا نام تھا بچر آف گجرات، یعنی ایک کسائی. اس کا مطلب انٹرنیشنلی مانا ہوا یعنی بچر ہے یہ، اور امریکہ نے صرف پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہ آ نہیں سکتا امریکہ کے اندر، مگر بدقسمتی سے وہ بن چکا ہے انڈیا کا پرائم منسٹر. دیکھیے پاکستان کے ساتھ اس وقت چیلنج وہی ہے جو یورپ کو جنگ عظیم اول سے پہلے، جنگ عظیم دوم سے پہلے تھا، کہ جرمنی میں ہٹلر آ گیا تھا. اب آپ نے جو پچھلی لیگ آف نیشنز وغیرہ بنائی تھی، سارے معاملات وہیں دھری کے دھرے رہ گئے تھے، چونکہ ایک ایسا نسل پرست اور ایسا الٹرا نیشنلسٹ آ چکا تھا جس نے پوری یورپ کو دوسری جنگ عظیم میں دھکیلا. پاکستان کے ساتھ جو ایک چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک حکومت کے اندر ایک ہٹلر آ چکا ہے. مطلب اگر میں سوچنا چاہوں کہ کون سے ایسے انٹرنیشنل فورمز ہیں، کیا سیکورٹی کاؤنسل کسی طرح انڈیا کو باؤنڈ کر سکتی ہے؟ انڈیا تو خود سیکورٹی کاؤنسل کا رکن بننے کا خواب دیکھ رہا ہے اور اچھی خاصی اس کے لیے لابی کر رہا ہے. یہ تو 2012 میں مجھے لگتا ہے اوباما سے بیان تک انہوں نے دلوا دیا تھا کہ انڈیا کو ایک سیٹ ملنی چاہیے. تو دیکھیے معاملہ یہ ہے، مودی سرکار کا جو اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ ہیں ان کو حکومت میں رہنا ہے انڈیا کے اندر، اور بیسٹ وے یہ ہے کہ وہ صرف اب نہیں، وہ آگے بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے. یا تو پاکستان اتنی اسٹرانگ ڈیٹرنس اسٹیبلش کرے، یعنی اتنا مضبوط روب اپنا قائم کرے کہ اگر اس کو کوئی الیکشن کے لیے کوئی اپنا بہانہ چاہیے ہو تو وہ انٹرنلی کچھ کرے. پاکستان اس لیے نہیں ہے، پاکستان کے اپنے اتنے چیلنجز ہیں کہ وہ پاکستان سے ہر وقت سینگ اڑا کر بیٹھ جائے اور پاکستان کا ایک پورا جسے کہتے ہیں نظام مفلوج کر دے. تو ہمیں اب اس لائنز کے اوپر سوچنا ہے. ٹھیک ہے عارضی جنگ بندی کی ضرورت ہے، مگر انڈیا کے مسئلے انٹرنل اتنے زیادہ ہیں. انہوں نے تو اپنی ایک بہت بڑی پاپولیشن مسلمانوں کو، آپ کو یاد ہے 2019 میں قانون لے کر آئی CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو دوسری بڑی مائنورٹی مسلمان ہیں سب کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے.